السلام علیکم. بلا تکلف میں سہنی پارس ہوں آپ کے ساتھ, اور آج ہم جس شخصیت کے ساتھ ہیں سارم برنی صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. ماشاءاللہ سے سماج میں ہمارے جتنے بھی ایکٹیویٹیز رہی ہیں اس طرح کی, بچوں کے حوالے سے ہوں, عورتوں کے حوالے سے ہوں, یا مردوں کے حوالے سے ایون ہوں, کوئی بھی ایشوز ہوں, ان پہ سارم برنی کو ہمیشہ ہم نے ایکٹیو دیکھا ہے اور سب سے آگے دیکھا ہے. اور وہ صرف باتیں کرنے کی حد تک نہیں ہوتا, عملی طور پر جب ہم بات کرتے ہیں کوئی کام کرنے کی تو پریکٹیکلی ہم نے ان کو دیکھا ہے. پریکٹیکلی ہم نے دیکھا ہے کہ وہ نتائج کی طرف زیادہ ان کا رجحان ہوتا ہے کہ بات کرنے سے بہتر ہے کہ کوئی نتیجہ ہم ضرور سامنے لائیں, اور لوگوں کے جو بھی مسائل ہوں ان کا کوئی حل بھی ان کو ضرور بتایا جائے, نہ کہ صرف باتیں کی جائیں یا ان کو ٹرخا دیا جائے کہ بھئی ہو جائے گا دیکھتے ہیں. تو یہ پلس پوائنٹ ہے جو ہمیں ہمیشہ سارم برنی کی طرف کھینچتی رہی ہے. آج ہم ان کے آفس میں موجود ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر ٹھیک ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. سر سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ کووڈ کی وجہ سے, کیونکہ ابھی کرنٹ ایشو ہمارا کووڈ ہے, جس کے حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں سارے ادارے بڑے پریشان ہوئے ہیں, تو جو سوشل سیکٹر ہمارا ہے وہ کتنا اس پہ اثر پڑا ہے اور نیگیٹو کتنا پڑا ہے, کتنا نقصان کتنا ہوا ہے؟ دیکھیں نقصان تو ہوگا ڈیفینیٹلی. ادارے چلتے ہی جو ہے نا بزنس کمیونٹی کے اوپر ہیں. اگر بزنس کمیونٹی پریشان ہوگی تو اداروں نے تو ان سے زیادہ پریشان ہونا ہے, اور ڈیفینیٹلی ہوا ہے. لیکن ہاں ایک چیز ہے ایمان والی کہ جب آپ ایمان کا کام کر رہے ہوتے ہیں نا, انسانیت کا کام کر رہے ہوتے ہیں, تو خالصتاً جو ہے اللہ سے تجارت ہوتی ہے, تو اس کو اللہ اپنے فرشتوں کے تحت ہی میں سمجھتا ہوں کہ سنبھالتا اور چلاتا ہے. اور یہ سب کچھ ہم نے دیکھا ہے کووڈ کے اندر کہ بہت ساری پریشانیاں آئیں, پھر کس طریقے سے حل ہو گئیں, پھر آئیں, پھر کس طرح حل ہو گئیں. تو اس سے ہمارا ایمان اور پختہ ہوتا ہے کہ واقعی اللہ کی تجارت میں جو ہے نا بہت فائدہ ہے. لیکن سوشل سیکٹر میں جو بھی کام کرنے والے ہیں پریکٹیکلی, ان کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی. ہاں پرواہ نہیں ہوتی تو ہمیں بھی نہیں ہے. پورے بہت سارے مسائل آئے چلے گئے اور ہم اپنی کرتے رہیں. اور جو آپ ابھی شروع میں باتیں کر رہی تھی مجھے خوشی ہوئی, کیونکہ میں نے آپ کو نہیں کہا کہ میرے لیے تعریف کریے گا, میرے لیے باتیں کریے گا. مجھے آج یہ بھی احساس ہوا کہ آپ شاید واقعی میری باتوں کو فیل کرتی ہیں, سمجھتی ہیں, کیونکہ آپ نے وہی باتیں بتائی کہ میں حل کی طرف جاتا ہوں. میں یہ شور شرابہ یا یہ دیکھوں کہ آج صبح ٹی وی کھولوں تو دیکھوں سب سے ہائی لائٹ ایشو کون سا ہے, اور اس ہائی لائٹ ایشو کے اندر کود کر کے جو ہے نا دو چار باتیں کر کے اور گٹ بٹ کر کے نکل کر چلا جاؤں, تو وہ میری عادت نہیں. میری عادت یہی ہے کہ جو کوئی چیز میرے کان تک پہنچ گئی, میری آنکھ تک پہنچ گئی, میرے سامنے آ گئی, اور مجھے لگ رہا ہے کہ اب اگر میں نے اس کو ہیلپ نہیں کی تو میں گناہ گار ہوں گا, تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اپنا حصہ اس میں ضرور ڈال دوں. کیونکہ اللہ نے ہم سے سارا حساب نہیں لینا, اللہ نے ہم سے اس چیز کا حساب لینا ہے کہ جو ہم کر سکتے تھے وہ ہم نے کیوں نہیں کیا. تو میں وہ اپنا رول ادا کرتا رہتا ہوں الحمدللہ, اور اللہ تعالیٰ آسانیاں بھی کرتا ہے اس کے اندر بہت زیادہ. بالکل, اور یہ ہم فیل کرتے ہیں. یقیناً ہمارا جو کھنچاؤ آپ کی طرف ہوتا ہے وہ ایسے نہیں ہوتا ہے. یقیناً کچھ آپ کرتے ہیں اور بہت پریکٹیکلی آپ باتیں کرتے ہیں, ہمیشہ جو پریکٹیکل بلکہ کر کے دکھاتے ہیں نا. میں ٹوٹلی پریکٹیکلی ہوں. یہ اور بات ہے, میڈیا پہ بہت زیادہ آتا جاتا ہوں, اور مجھے سب سے زیادہ خوشی اس وقت ہوتی ہے جب لوگ مجھے ملتے ہیں نا میرے پاس آ کر کے, اور مجھے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جیسا دیکھا تھا آپ ویسے ہی ہیں, جیسا سنا تھا آپ ویسے. اس وقت مجھے خوشی ہوتی ہے کہ اچھی بات ہے, میرے اندر کوئی میڈیا والی بناوٹ نہیں ہے کہ میں میڈیا کے اوپر کسی اور انداز سے آ رہا ہوں. اور عملی طور پہ, ہاں عملی طور پہ میں اکثر بولتا ہوں یہاں میں بہت سارے جواب آپ کو دے سکتا ہوں, آپ بہت سارے سوال مجھ سے کر سکتے ہیں, تو میں ذرا زیادہ بولتا ہوں عملی طور پہ. میڈیا پہ ذرا کم بولتا ہوں, کیونکہ کوئی چیز اگر میری لوگوں کو نہیں سمجھ میں آئی تو اس کے دماغ میں لگی رہے گی. تو بہتر یہ جس دن اللہ اس کو موقع دے گا میرے سامنے آنے کے بیٹھنے کا, تو میں بھی بہت بول لوں گا, وہ بھی بہت سارے سوال کر لے گا, اور معاملات کلیئر ہو جاتے ہیں. تو بس اتنا فرق ضرور ہے. آج میں آیا تو میں شاید ظہر کی نماز پڑھ کے ادھر سے آ رہا تھا, تو میرے اسٹاف ایک بچی کو لے کے آیا. میں تو حالانکہ کسی اور کو اور سمجھا تھا کہ ہمارے پاس جو کیس تھا اس کے, لیکن وہ کسی فورس کی بچی تھی, اس کو کچھ پرابلم ہو رہی تھی. تو میں جیسے ہی مجھے دیکھا میرے پاؤں پر میں ایک دم میں بولا کیا کر رہی بیٹا تم, یہ اچھی بات تھوڑی نہیں. آپ پھر وہ اپنے جو ڈائلاگ ہوتے ہیں کہ آپ کے جوتے ہمارے سر پہ تو فلاں ڈمکانا, میں بولا ایسا کچھ بھی نہیں ہے, مجھ میں اور تم میں ذرا سا بھی فرق نہیں ہے. صرف فرق یہ ہے کہ میری نیکیاں تم لوگوں کو نظر آ رہی ہیں, تم لوگوں کی نیکیاں لوگوں کو نظر نہیں آ رہی ہوں گی, بس اتنا سا فرق ہے. تو تم لوگ سمجھتے ہو سب سے اچھا ہے تو میں ہی ہوں, ایسا نہیں ہے. ہم سب انسان برابر ہیں, اور ایسے کسی کے پاؤں نہیں پڑتے, کسی کے آگے روتے نہیں. میں اس کو بتایا کر رہی ہے واقعی آپ کے سامنے ویسے تو رونا آ رہا تھا, لیکن اب نہیں آ رہا آپ کی باتیں سن کر کے. تو مجھے اچھا لگتا ہے, میں سب کو یہ بتاتا ہوں کہ رونا ہے نا تو اللہ کے آگے رو. ہاں اپنی ریکویسٹ کسی کو دے دو کہ بھئی یہ میرے ساتھ تھوڑی سی پرابلم ہو رہی ہے, اگر آپ اس میں کوئی مدد کر سکتے ہیں, کوئی ہیلپ کر سکتے ہیں کہ میری پرابلم دور ہو جائے تو اچھی بات ہے. نہیں کر سکتے
تو اس کے پاس بھی دوبارہ ریکویسٹ لے کر کے مت جاؤ. ہاں جیسے میں ہوں آپ سے فون پہ بات کروں گا, میں کہوں گا اچھا میں ابھی کرتا ہوں, اس کے بعد جب آپ سے ہی بات کروں گا تو کال آ رہی ہوگی دوسری آ جائے گی, میرے ذہن سے نکل جائے, تو مجھ جیسے آدمی کو کھٹکھٹانا پڑتا ہے ذرا دوبارہ. لیکن اگر آپ کو یہ پتہ ہے کہ نہیں یہ آدمی اگنور کر رہا ہے یا نہیں کرنا چاہتا, تو اس کے پاس دوبارہ نہیں جاؤ بس. اچھا, سارم برنی کو ایز اے اس طرح جیسے ہم آپ کو دیکھتے ہیں, سب نے بات کی ہے ہر چینل پہ آپ کے کام کے حوالے سے بات, لیکن سارم برنی کے اندر سارم برنی کا روح, سارم برنی کا ہنسنا, سارم برنی کا بولنا, سارم برنی کا رومانس, ہم کریں گے اس پہ بات, کیونکہ پروگرام کا نام ہے بلا تکلف. تو کتنے رومانٹک ہیں سارم برنی؟ رومانٹک ہونا چاہیے انسان کو. رومانٹک کا مطلب کیا ہے؟ محبت. اگر آپ کے اندر محبت نہیں ہے تو رومانٹک نہیں ہے, اور ہم رومانٹک ہے تو محبت ہے, تو اس کے اندر تو کوئی حرج نہیں ہے. محبت کرنا, کسی سے پیار کرنا, کسی کا خیال کرنا, کسی کا احساس کرنا, تو اچھی بات ہے بالکل. ہاں اس رومانس کو, اس پیار کو, ان چیزوں کو اگر کسی کے فراڈ کا حصہ بنا دیں, کسی کے دھوکے کا حصہ بنا دیں, تو بری چیز ہے میں سمجھتا ہوں. آپ اگر کسی کو اپنا رہے ہیں, کسی کا ساتھ دینا چاہ رہے ہیں, تو اچھی بات ہے. اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی اچھا لگتا ہے تو ضروری نہیں کہ آپ اس کے پانے کے لیے غلط عمل کی طرف چلے جائیں. اچھا لگتا ہے تو آپ اس کے لیے اگر کچھ کر سکتے تو آپ وہ کر کے خوش ہو جائیں کہ یار چلو میں نے اس کے لیے ایک بھلا کر دیا, تو بندہ اپنی خوشی لے سکتا ہے. تو باقی رومانس کے اپنے اپنے سب کے انداز ہیں, وہ جانے, ان کا کام جانے. تو آپ بھی سمجھ رہے ہیں میں کس رومانس کی بات کر رہی ہوں, پرٹیکولر رومانس کی بات کر رہی ہوں. وہ ہوا, کیا, محبت ہوئی پرٹیکولر کسی انسان سے اور بہت زیادہ. محبت کبھی بھی ہو سکتی ہے, تو ایکسیڈنٹ کی طرح, آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ایکسیڈنٹ ہو جائے گا, تھوڑی دیر وہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا, تو محبت تو اس کا نام ہے, وہ تو کبھی بھی ہو سکتی ہے. محبت ہوتی رہتی, نہیں محبت ہوتی رہتی ہے. یہ پوچھنے والی اور بتانے والی بات نہیں, اپنے آپ کو بھی نہیں پتا ہوتا. میں سچ بتا رہا ہوں. یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں, یا وہ مرد بولے نہیں میں تو کہیں نہیں دیکھتا, میں تو بالکل نہیں. وہ جھوٹے لوگ ہیں. وہ جو قدرت کا نظام ہے, جو قدرت نے بنایا ہوا ہے, جو فطرت پہ بنا ہوا ہے, اس سے آپ منکر ہو رہے ہیں, تو آپ جھوٹ بول رہے ہیں. مگر ہاں میں نے آپ کو کہا کہ پانے کے طریقے اچھے ہونے چاہیے. کسی کو کوئی پسند آپ کو آ جائے تو ضروری تو نہیں اس کو بھی آپ پسند آئے, تو اس کو تنگ نہیں کریں آپ, اس کو منانے کی کوشش کریں, اس کو پٹائیں بھی نہیں, کیونکہ اس کے نقصانات ہیں. تو اگر ایسی محبتیں آپ کر رہے ہیں تو میں کہتا ہوں صبح شام کریں, اچھی بات ہے. لوگ بھٹکنے سے اور رسوا ہونے سے بچیں گے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے بالکل بھی. اچھا سارم برنی, جب اکیلے ہوتے ہیں, تنہائی میں اپنے ساتھ بیٹھتے ہیں نا, اپنے ساتھ کم لوگ ہی بیٹھتے ہیں, جب سارم برنی اپنے ساتھ بیٹھتے ہیں تو کیا چیزیں ہوتی ہیں جو ان کو ہرٹ کرتی ہیں, اور کیا چیزیں ہوتی ہیں جو ان کو خوش کرتی ہیں؟ لوگوں کی الٹی سیدھی باتیں کبھی کبھی جو سننے میں آتی ہیں تو اس سے تکلیف ہوتی ہے. اور ویسے اگر دیکھیں تو میں ہر وقت کسی نہ کسی مسئلے کے اندر ہی ہوتا ہوں. میرا دماغ جو ہے نا کہیں اور ہی ہوتا ہے. میں بیٹھا آپ کے سامنے اس وقت بھی 50 چیزیں دماغ کے اندر چل رہی ہیں میری. اور باقی ہاں میں کسی چیز کو روتا رہوں, میں کسی کو پریشان رہوں یا دکھی بنے ہوئے, وہ اللہ نے میرے ارد گرد کہیں بھی نہیں ڈالی ہے. کہ میں بس یہ کہتا ہوں چل بھائی آگے چل, آگے کی طرف دیکھ, ایک راستہ اپنے زندگی کا بنا لیا ہے, اس پہ چلے جا رہا ہوں. اس میں کبھی ظاہری بات ہے نرمی آتی ہے, کبھی گرمی آتی ہے, کبھی دھوپ آتی ہے, کبھی چھاؤں آتی ہے, تو وہ ٹھیک ہے, زندگی کا حصہ ہے. باقی اکیلے رہنے والا آدمی بھی نہیں ہوں. میرے پاس ہر وقت کوئی نہ کوئی دوست یار, کوئی نہ کوئی بیٹھا ہوتا ہے. میں اکیلے کھانا نہیں کھا سکتا, میں اکیلے رہ نہیں سکتا. یہ 2-4 چیزیں ہیں میرے اندر, اور میں خوش ہوں اس سے. اور کسی سے کوئی فضول بات نہیں, کسی فضول عمل میں نہیں, کسی قسم کے چکر بازی میں نہیں. بس ایک میں نے کہا نا ایک دائرہ بنایا ہوا ہے. ایک غلطی, ایک گناہ ہوتا ہے جو اللہ بھی شاید معاف کر سکتا ہے. تو میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ اگر میں غلطی گناہ کی طرف چلا جاؤں جان بوجھ کے یا نادانی میں, تو بس اتنے میں جہاں معافی ہو اس بندے سے بھی اور اس کے رب سے بھی, ادھر تک کہ نہ جاؤں جہاں بندہ بھی پریشان ہو جائے معافی دینے میں اور اللہ بھی پریشان ہو جائے. کیونکہ ہمارے پروگرام کا نام سر ہے بلا تکلف, تو ظاہر ہے بلا تکلف تو بلا تکلف ہی گپ شپ ہوتی ہے. ماشاءاللہ پہلے بھی آپ بہت خوبصورت تھے, اب اور بھی خوبصورت ہیں, اور یہ آپ کے اندر کا حسن ہے میری نظر میں, یہ آپ کے روح کا حسن ہے جو آپ پہ ہمیں نظر آتا ہے. یہ بتائیں, بہت سی لڑکیاں, بہت سی عورتیں آپ کو پسند کرتی ہوں گی یقیناً, کیونکہ ہم بھی آپ کو بہت پسند کرتے ہیں. تو اس کا آپ ریسپانس کیا کرتے ہیں, کیا فیل کرتے ہیں, سمجھاتے ہیں ان کو, کچھ اچھا سا لگتا ہے کچھ؟ مجھ سے نارملی اگر پوچھیں نا تو لوگوں میں اتنی ضرورت نہیں ہوتی یہ بات کرنے کی. اندر کیا ہے وہ تو انہیں کو پتہ ہوگا. ہاں آج ایک ایزی ایکسیس ضرور آ گیا موبائل فون, کہ
کہ موبائل پہ لکھ کے بھیج دیتے ہیں تو اندازہ ہو جاتا ہے. لیکن نارملی میں سمجھتا ہوں کہ ان جھمیلوں میں پڑھنا نہیں چاہیے. وہاں تک کہ پڑھیں اگر آپ کسی کو اپنا سکتے ہیں. اگر آپ کسی کو نہیں اپنا سکتے ہیں نا تو میرا خیال ہے کہ اس کو بھی خراب نہ کریں, اپنے آپ کو بھی خراب نہ کریں. ایک فاصلہ, ایک لمٹس ضرور ہونی چاہیے. اور کسی کو چاہنا, کسی کو, ہمیں بھی مادھوری بہت پسند ہے, ہیما مالنی بہت پسند ہے, تو کیا ہو گیا ابھی, کیا کریں ابھی. تو کسی کو بھی پسند کیا جا سکتا ہے, کوئی بھی کسی کو پسند کر سکتا ہے. خواتین کو عموماً سلمان خان, شاہ رخ خان پسند ہوتے ہیں, تو کیا ہو گیا, مل گئے کیا ان کو, یا مل جائیں گے, یا وہ آ جائیں گے ادھر. تو کسی کو پسند کرنا کوئی جرم نہیں ہے, اور کسی سے پیار کرنا بھی جرم نہیں ہے, مگر میں نے کہا لمٹس ہونی چاہیے. آپ کو وہ پسند ہے تو کوشش کریں کہ آپ ایسا عمل کریں کہ وہ بھی آپ کو پسند کرنے لگے, اور ایک اچھے ریلیشن کی طرف آپ لوگ چلے جائیں, تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے کسی قسم کا. بالکل, میں جانتی ہوں کہ ٹیکنیکلی آپ بہت ذہین ہیں ماشاءاللہ سے, اور اتنا ٹیکنیکل جوابات دیتے ہیں, اس میں تو آپ ایکسپرٹ ہیں. لیکن ماشاءاللہ آپ کی شخصیت خوبصورت ہے. اچھا, گنگنایا کبھی؟ زندگی میں نہیں, کبھی بھی نہیں. کون سا گانا اچھا لگتا ہے؟ بہت آتے ہیں. اچھا, کون سا لگتا ہے؟ وہ آپ نے شاید سنا بھی نہیں ہوگا. آپ کی مہکی ہوئی زلف کو کہتے ہیں گھٹا. یہ مجھے نہیں پتا کس کا ہے, وہ بہت سنا ہے میں نے زندگی میں. گانے تو مجھ سے آپ انتاشکری کرا لیں تو میرے خیال ہے میرے آگے کوئی مقابلہ بھی نہیں کر سکتا, اتنے گانے آتے ہیں مجھے. لیکن گانے وانے کا کسی قسم کا شوق نہیں, نہ گانے کی محفلوں میں بیٹھنے کا شوق ہے, کچھ بھی نہیں, کسی قسم کا بھی نہیں ہے. ہاں, کسی ٹائم ہیڈ فون لگے ہوتے ہیں اور گاڑی میں اکیلا ہوتا ہوں تو بس وہ اس کے ساتھ گنگنا لیتے ہیں تاکہ کوئی اور نہ سو جائے. ہم اکیلے ہوتے تو نیند نہیں آتی بس. فیوریٹ کا چکر میرے ساتھ نہیں ہے, سنگر ونگر یہ وہ ان جھمیلوں میں نہیں ہوں. ہاں, قوالی کے حوالے سے ہمارے امجد بھائی تھے, امجد صابری, وہ بہت پسند تھے, ان کی بہت ساری قوالیاں سنتا تھا, آج بھی سنتا ہوں. اب تو دیکھیں نا, موبائل ہی جان نہیں چھوڑا ہمارا, کہ ہینڈ فری لگی ہوئی ہوتی ہے اور گاڑی بھی چلا رہے ہیں تو وہ, ورنہ گاڑی میں نے سفر اصل میں بہت کیے ہیں, اور سفر میں پورے سفر بس گانے ہی سنتے رہتے تھے, اور کیا کرنا تھا. لیکن اب پورا سفر بھی جو ہے نا, وہ چاہے پورے پاکستان کا ٹور ہو, موبائل کانوں پہ لگا ہوا ہوتا ہے, اور کسی نہ کسی مسئلے کو حل کر رہے ہوتے ہیں اس کے اندر. بالکل, کیا بات ہے. وہ بھی, یہ بھی بات آپ گھما ہی گئے نا ایک طریقے سے, آپ یہ بھی گھما گئے, جبکہ آپ ماشاءاللہ سریلے بھی ہیں کبھی کبھی نا, اپنی طرف سے ہم نے سنا بھی ہے. آپ ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی آپ گنگنا رہے تھے. وہ میں اکثر فون میں لا کے بھی گنگنا رہا ہوتا ہوں, کسی کے اس پہ ٹون پہ لگا ہوتا ہے تو میں بھی گانا شروع کر دیتا ہوں, کبھی سن بھی لیتا ہے. لیکن وہ میں کوئی گنگنانے والا نہیں ہوں, نہ مجھے کوئی شوق ہے کسی بھی قسم کا, وہ تو اتفاق ہے کسی بھی قسم کا. اور کسی چیز میں دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں, جرم گناہ کچھ بھی نہیں ہے, طریقہ کار ہونے چاہیے. ہر ایک چیز کا نا ایک طریقہ ہونا چاہیے. اب کہیں اگر بیٹھے ہوئے کوئی سیریس بات ہو رہی ہے, میں گنگنانے لگوں, یا ماحول وہ نہیں ہے اور میں وہ کام عمل کرنے لگوں, تو وہ تو اچھا نہیں لگتا نا. ہنسنے کا ماحول ہے, رو رہے ہوں تو عجیب سا لگے گا, رونے کا ماحول ہے, ہنس رہے ہوں تو عجیب سا لگے گا. تو وہ بس اس کو لے کر کے, ہاں بیوی بچوں کے ارد گرد ہوتا ہوں, گھر میں ہوتا ہوں, تو گنگنا بھی لیتے ہیں, برداشت کر لیتے ہیں, ہنس بھی لیتے ہیں. ایک واقعہ آپ کو میں سناتا ہوں, بڑا زبردست. میں عمرے پہ جا رہا تھا, تو وہ ٹی وی وغیرہ لگے, اس فلم میں گانے آتے, تو میں عموماً جو ہے نا وہ گانے لگا لیتا ہوں اس پہ. تو اتفاق کی اس وقت لگایا ہوا تھا, ہیڈ فون لگایا تھا, مجھے نہیں اندازہ تھا کہ میری آواز کہاں تک کی جا رہی ہے. کافی پرانی بات ہے, ابھی کی نہیں ہے. تو وہ ایک گانا چل رہا تھا کہ کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے, وہ میں سن کر کے گنگنانے لگا. اب بچے میرے سامنے بیٹھے ہوئے دوسری سیٹ پہ ہنسے جا رہے ہیں, اور وہ جو ہے نا مجھے بتا نہیں رہے کہ آواز وہاں تک کے جا رہی ہے. ہنسے جائیں, مجھے نہیں چپ کر آ رہے, نہ بتا رہے کہ آپ کی آواز یہاں تک کے آ رہی ہے. تو جب انہوں نے پھر بعد میں بتایا, بڑا شرمندہ ہوا کہ یار میں حرام کے اندر بیٹھا ہوا جو ہے نا اس طرح. وہ انسانی ایک دیکھیں روح ہے, اس کو کہیں ہو یہ کیا کفر کر دیا, وہ کفر افر نہیں ہے بھائی, ایک چیز ہے, وہ ایک انداز ہے. کچھ چیزیں جو زندگی کی ہیں نا, وہ آپ کے ساتھ چلتی ہیں بس. تو اسی طریقے سے تو کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے. اچھا, اب ہم نے تھوڑا سا کوشش کی سارم برنی کو تھوڑا کریدنے کی, لیکن اب تھوڑا سا نئی کوشش کی, اور ہم آپ کو جانتے بھی ہیں اندر سے, میں تو سمجھتی ہوں آپ کو جانتی ہوں. اچھا, اب تھوڑا سا ہم آتے ہیں سیریس, کچھ ایک دو ایشوز ہیں جو میرے ذہن میں چل رہے تھے کہ آپ سے بات کروں. اسرائیل اور یہ فلسطین والا جو ایشو چل رہا ہے, میں چاہوں گا اس پہ آپ ضرور کمنٹ کریں. اسرائیل اور فلسطین پہ کیا کمنٹ کروں. مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہر چیز کو دین پہ لے جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں اسرائیل اور فلسطین کا معاملہ دین تو نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور جو کچھ اسرائیل کی طرف سے ظلم و زیادتی و ستم ہو رہا ہے فلسطین پہ, وہ ایک انسانیت کا معاملہ ہے.
ادھر جو مارے گئے انسان ہیں، جو ظلم و ستم ہو رہا ہے وہ انسانوں کے ساتھ ہو رہا ہے. جب آپ اپنی آواز کے ٹھیکیدار بن جائیں گے، یعنی اپنی زبان کے، جب آپ اپنے فرقے اپنے مذہب کے ٹھیکیدار بن جائیں گے تو دوسرے لوگ تو نہیں کھڑے ہوں گے نا. لیکن جب آپ انسانیت کی آواز بلند کریں گے تو پھر دنیا کے کئی ارب لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. تو میرا خیال ہے ہم لوگوں کو ایسے جتنے بھی عمل ہیں، وہ چاہے کشمیر ہو، کشمیر کیا مسلمانوں کا معاملہ ہے؟ کشمیر مسلمانوں کا معاملہ تو نہیں ہے نا. ہم کہ مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، نہیں بابا، ظلم کو جس پہ بھی ہو رہا ہے، جانور پہ بھی ظلم ہو رہا ہوتا ہے تو اس کو ظلم کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے تو درخت کو بھی بے وجہ کاٹنے کے لیے حکم نہیں دیا، کیونکہ سانس دیتا ہے وہ، اور وہ جاندار ہوتا ہے وہ، اور سب سے افضل جو بنایا ہے وہ انسان بنایا ہے. مسلمان اور کرسچن اور ہندو کا ایشو نہیں ہے، اس کے اندر انسان کا ایشو ہے. لیکن افسوس ہے ان چیزوں پہ. اور جو کچھ اسرائیل کر رہا ہے، اللہ نے اس کو اتنی طاقت دی ہے، اتنا بڑا ایک مقام دیا ہے، اس کے بعد اتنی چھوٹی حرکتیں دیکھ کر کے ہم ایسے لوگ تو اس پہ افسوس ہی کر سکتے ہیں. اور رہی بات لڑنا جھگڑنا، دیکھیں تیرنے کے لیے بھی نا جگہ ہوتی ہے، بندے کو پتہ ہوتا ہے یہاں ہم تیر سکتے ہیں، وہاں تیرا جاتا ہے. لڑنے کے لیے بھی نا آگے سے بہت کچھ دیکھا جاتا ہے. تو لڑنا بیوقوفی ہے، نادانی ہے. ان کو سمجھایا جائے، سمجھانے سے جانور انسانوں والا فیل کرنا شروع کر دیتے ہیں. میں نے ڈالفن شو دیکھا تھا کچھ عرصے قبل، انہوں نے ایز اے گیسٹ بلایا تھا جو شروع میں آئے تھے کارساز میں. میں اس دن حیران ہو گیا تھا کہ یہ مچھلی کس طریقے سے انسان کی بات سنتی ہے، سمجھتی ہے، اس کو پیار کرتی ہے، اس کو اپنے اوپر لے کے گھماتی ہے، سب کچھ کرتی ہے. تو سمجھانے کا انداز اچھا ہونا چاہیے نا. پھر کون سا اسرائیل اور کون سا انڈیا اور کون سا کیا، آپ کا سمجھانے والا انداز اچھا ہو، میرے خیال ہے ضرور سمجھ آئے گی آگے. اچھا سر، مجھے یہ بتاتے چلیں، آج کل یہ جو ماحول چل رہا ہے اس میں جو بچیوں کا اغوا ہو رہا ہے، ریپ کیسز بڑھ رہے ہیں، نہ صرف لڑکیوں کی بات کر رہے ہیں ہم، بچوں کی بھی بات کر رہے ہیں. اس حوالے سے آپ نے کہاں تک اس کو مطلب کوئی پازیٹیو کوئی ایسی چیز کی ہے کہ اس میں کچھ ٹھہراؤ ہو، کچھ کمی ہو، یا کچھ ایسا کوئی بل پاس ہو، کچھ اس طرح کا؟ اس میں سچ پوچھیں گے نا تو روح کانپ جائے گی. لوگ اپنے سودے بعد میں خود کر دیتے ہیں، ہماری محنت ساری کی ساری ضائع کر دیتے ہیں. ابھی 2-4 دن قبل بھی ایک کیس ہمارے پاس زنا کا بچی کے ساتھ چل رہا ہے. بچی خود کہہ رہی تھی کہ میں چاہتی ہوں ان کو سزا ہو، اس کی ماں کہہ رہی ہے سزا ہو، بھائی کہہ رہا ہے سزا ہو، اور باپ سودا کیے بیٹھا ہوا ہے اس کا. وہ منکر کرا رہا ہے، اس نے بیان پلٹوا دیے. ابھی ہم نے اسی ویک میں ایک شخص کو ایسی بچی کے ساتھ زیادتی میں سزا کروائی ہے، 10 سال ہوئی ہے. ہم اس کو اب اپیل میں لے کر کے جا رہے ہیں کہ 10 سال نہیں، کم از کم 25 سال ہونی چاہیے، تاکہ احساس تو ہو، خوف تو ہو. ہم نہیں کہہ رہے سزائے موت دے دو، لیکن کم از کم اتنی سزا دو نا کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ زندگی تو یہیں ختم ہو جائے گی ہماری. تو ہم اپنی کوشش کر رہے ہیں. اس میں اگر گورنمنٹ ہمارا ساتھ دے، جو کہ نہیں دیتی، اگر گورنمنٹ ساتھ دے تو بہت بڑا ہم چینج لا سکتے ہیں. ایک بات اور جو آپ نے ایک بات کی کہ اغوا ہو رہی، وہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اغوا نہیں ہوتے نارملی. ایک چوزے کو اٹھانے جائے نا، یہ نہیں کہہ رہے کہ ہوتے ہی نہیں ہیں، نارملی کہہ رہا ہوں. ایک چوزے کو اٹھانے جائے چی 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 اتنا چلاتا ہے کہ اس کی ماں آ کر کے جو ہے نا آپ کو اٹھانے نہیں دیتی. ایک انسان کا بچہ اٹھانا، اور خاص طور پر ہم کراچی شہر، گاؤں دیہات کی بات الگ ہے، کراچی شہر کی بات کریں، ٹھیک، دنیا دیکھ رہی ہے، تو جاتی اکثر مرضی سے ہیں. پھر کچھ ایسا عمل ہو جاتا ہے کہ اس کے بعد وہ پھر معاملات بگڑ جاتے ہیں، تو اس کو نیا ایک رنگ دے دیتے ہیں. کبھی وکیل سمجھاتا ہے یوں بیان دو، کبھی پولیس والا سمجھاتا ہے. تو یہ معاملات ہیں، کبھی گھر والے سمجھاتے ہیں. اب دیکھ لیجیے گا، دینا ہو دے دیجیے گا، ورنہ کاٹ دیجیے گا. بھی حال ہی کراچی کا ایک اس سائڈ کا ایک واقعہ ہے جس میں بچی کا بڑا وہ شور شرابہ مچایا. پھر بعد میں چیزیں ساری کلیئر ہوئیں، سارا تو پتہ چلا، راضی خوشی بچی گئی تھی اور اس کے ساتھ کچھ ہوا بھی نہیں تھا. یہ سب بیان کرا کے تو بچی بھی ہوش ہو گئی، تو یہ ہو گیا وہ ہو گیا. ایسی چیزیں میں سمجھتا ہوں نہیں ہونی چاہیے. اس میں ایک چیز اور جوڑتا چلوں کہ لوگ ہمارے یہاں خاص طور پہ ادارے، کیونکہ ہائی لائٹ ہوتے ہیں، دنیا میں چھپتے ہیں، دنیا میں دکھائی جاتے ہیں، کن باتوں پہ کہ جی ہندو بچی کو زبردستی مسلمان کر دیا، کرسچن بچی کو زبردستی مسلمان کر دیا. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں 100% فریب ہے. یہاں مسلمان کا تو کوئی ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے، یہاں مسلمان کو تو کوئی روٹی کھان لانے کو، تو یہاں اتنے دیندار ہو گئے کہ کسی غیر مذہب کو زبردستی کوئی مسلمان کرے گا اور مل کے جائے گا اس کو اس کے اندر.
بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ اگر ایک لڑکی کو پیار ہوتا ہے یا ایک لڑکے کو پیار ہوتا ہے تو مذہب کی باؤنڈری ختم ہو جاتی ہے، ہر قسم کے بارڈر ختم ہو جاتا ہے، اس میں پھر ڈیفینیٹلی عموماً لڑکی ہی مذہب بدلتی ہے. ٹھیک، ایک بات. دوسری بات آپ کو میں بتاؤں، آج کرسچن میں دوسری شادی نہیں ہے، ڈیورس نہیں ہے، ہندو میں نہیں ہے. وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنے اپنے مقصد کے تحت مسلمان ہوتے ہیں کہ ہم مسلمان ہوں گے تو آٹومیٹکلی ہماری شادی ختم ہو جائے گی، ہم ایک نہیں. اور انہوں نے کسی مسلمان سے شادی کرنی ہوتی ہے، ایون اگر کرسچن یا ہندو سے بھی کرنی ہوتی ہے انہوں نے، تو مسلمان ہو کر کے اس سسٹم کو ختم کر کے پھر اس طرف جا کر کے جو نا شادیاں کرتے ہیں. تو ہمارے یہاں نا کچھ تماشے بھی چلتے ہیں. مجھ سے کبھی بھی کوئی ایسا کہتا ہے، میں کہتا ہوں یار ایسے جھمیلوں میں نہیں پڑتا بھائی. ہاں ثابت کر دو کہ زبردستی ہوا ہے تو میں اس کو جو ہے نا بڑے پیار سے دوبارہ جس مذہب کا تھا یا تھی میں اسی میں لے آؤں گا. اور مذہب مجھے بتائیں نا کہ مل کیا رہا ہے؟ مذہب تو سب کے بڑے خوبصورت ہیں. مجھے کیا ملے گا؟ اگر مجھے مسلمانوں کی اتنی فکر ہے، اتنا خیال ہے، تو مسلمان تو رول رہے ہیں بیچارے، روٹی نہیں ہے کھانے کو. 10 معاملات ہیں ان کے ساتھ، پہلے میں ان کو تو کور کر لوں نہ کہ میں آن لائن میں لگا دوں مسلمان لا کر کے. تو یہ بیکار باتیں، کچھ لوگ اپنے صرف چمکنے کے لیے، دنیا میں چھپنے کے لیے یہ تماشے کرتے ہیں. تو اتنا اغوا اور یہ وہ سب اتنا نہیں ہے جتنا دکھا رہے ہیں. بچیوں کے ساتھ جاتی ہے، بچوں کے ساتھ جاتی ہے، خواتین کے ساتھ جاتی ہے. اور اگر سچ پوچھیں، صحیح الفاظوں میں پوچھیں تو یہاں ہر طاقتور کمزور کے ساتھ جو ہے نا ذاتی کر رہا ہے. اس میں نہ عورت ہے، نہ مرد ہے، نہ بچہ ہے، نہ بڑا ہے. طاقتور کون ہے اور کمزور کون ہے، وہ معاملات ہیں یہاں پہ. بالکل. اچھا یہ بتاتے چلیں کہ جو کیسز آپ کے پاس آتے ہیں، اسپیشلی ہم ریپ کیسز کی بات کر رہے ہیں، تو اس کیس کو اتھینٹک ہونا اس کا یہ کس طرح جج کرتے ہیں آپ؟ کتنی اس پہ آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے؟ کبھی کبھی جلدی بھی پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں بھائی کیس جینیون ہے. کبھی کبھی جیسے آپ نے بات کی کہ کچھ کیسز ایسے فیک بھی ہوتے ہیں، ٹائم بھی ضائع ہو جاتا ہے. میں آپ کو بتاؤں، تجربہ بڑی اہمیت رکھتا ہے. اور کہتے ہیں نا اڑتی چڑیا کے پر گننا، آج اللہ نے اس اسٹیج تک ہمیں پہنچایا. لیکن ہاں دھوکہ آج بھی ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اب ہم کوئی عقل کل ہو گئے. لیکن وہ دھوکہ بھی ہمارے لیے ایک سبق کی صورت رکھتا ہے. اور اللہ ہم سے، میں نے ایک بار نہیں کئی بار دیکھا ہے، غلط فیصلے ہونے سے پہلے ہمیں سمجھا دیتا ہے اور ہم رک جاتے ہیں. ہمارا اصول ہے جو حق پہ ہے، جو سچ پہ، اس کا ساتھ دو. وہ دوست ہے تو اور وہ دشمن ہے تو، کیونکہ ہم نے اللہ کو حساب دیا ہونا ہے، ہم نے کسی بندے کو نہیں ہونا. تو ہماری اپنی کوشش یہ ہوتی ہے جو حق پہ سچ پہ ہم اس کا ساتھ دیں. بالکل. اچھا سر، اب جاتے جاتے کوئی میسج دینا چاہیں جو آپ کو دیکھ رہے ہیں، جو سن رہے ہیں ان کے لیے؟ میسج صرف ایک ہی کر لیں. اور کہتے ہیں سچ نہیں بولتا، میں کہتا ہوں آپ سچ سنتے نہیں ہیں. سچ سننے کی طاقت پیدا کریں تاکہ لوگ سچ بولنا شروع کر دیں. اور یقین جانیں جس دن ہم سچ بولنے پہ آ گئے اور سچ سننے پہ آ گئے نا، تو 99.9% مسائل ہمارے خود بخود حل ہو جائیں گے. اور حکومت کو برا بھلا کہنے سے اچھا ہے کہ آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ مجھ سے کن کن لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، میں اس تکلیف کو دور کروں لوگوں کی. شکریہ سر، آپ نے بہت قیمتی وقت ہمیں دیا، بہت بہت شکریہ. بہت کام کی باتیں ہم نے کی، تھوڑا سا چل ایک گپ شپ بھی ہم نے سارم صاحب سے کی کہ وہ اندر سے کیا سوچتے ہیں. لیکن ہر انسان کی ایک اپنی پرسنل لائف ہوتی ہے جو بہت کچھ محسوس کرتا ہے، بہت کچھ بولنا چاہتا ہے، بہت کچھ کہنا چاہتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی ہائی فائی پروفائل کوئی شخصیت بن گئے، اس کا مطلب ہم سانس نہیں لیتے، ہم ہنستے نہیں ہیں، ہم مسکراتے نہیں ہیں، ہم پیار نہیں کر سکتے. تو ذرا ان چیزوں کو ہم سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہر انسان کی ایک اپنے انٹرنلی بھی کچھ فیلنگس ہوتی ہے. اور دوسرا کہ سچ بولنا بہت ضروری ہے، چاہے کتنی بھی دشواریاں ہوں، کیونکہ سچ کا راستہ مشکل ضرور ہوتا ہے لیکن منزل پر لے جاتا ہے. یہ ایک کام کی بات. سو دیجیے اجازت، اللہ حافظ.